جرنلزم کا معیار جو ہے وہ کوئی رہ ہی نہیں گیا. سچ اور جھوٹ کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی, جو خبر آئی وہ چلا دی. تو میری مجبوری ہے تصدیق کے بغیر میں خبر چلا دوں. ریٹنگ کے لیے کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے؟ کتنے لوگوں نے دیکھا اس کے مطابق ہمیں بزنس ملتا ہے, اس کے لیے ہم نے ریٹنگ جنریٹ کرنی ہوتی ہے. وہ سچ پہ جنریٹ ہو, وہ جھوٹ پہ جنریٹ ہو, وہ ہمارا ایشو نہیں. اچھا, آپ کے خیال میں جو میڈیا چینلز ہیں کیا ان کو آزادی حاصل ہے؟ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میڈیا کبھی بھی پاکستان میں آزاد نہیں رہا. ایسے ٹاک شوز کا کیا فائدہ ہے, یا ایسے ٹاک شوز کیوں رکھے جاتے ہیں؟ وہ دیکھا آپ نے شیخ رشید کی اور رانا ثناء اللہ کی کتنی لڑائی ہوئی. اچھا, ہر میڈیا چینل کی اپنی کوئی نہ کوئی پالیسی ہوتا ہے. پاکستان کے مفاد میں نہیں, ذاتی مفادات پہ یہ ساری پالیسی بنتی ہے. آپ اپنے طور پہ کچھ اقدامات کریں. میں تو اپنا خود بھی بنا لوں تو میں کیا آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نہیں کر سکوں گا. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں شعیب امام ایک نئی انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. دوستوں, جو خبر آپ کو میڈیا چینلز پہ دکھائی جاتی ہے اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں جو ٹاک شوز آپ کو دکھائی جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ اور جو میڈیا چینل آپ دیکھ رہے ہیں کیا وہ غیر جانبدار ہے یا نہیں ہے؟ آئیے ان تمام تر سوالات کے جواب لیتے ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹی وی ٹوڈے کے محترم فیصل ادریس صاحب سے. سر, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. سر, آپ نے شروعات لی تھی آج سے 22 سال پہلے رپورٹنگ سے. آپ ایک رپورٹر کی حیثیت سے کام کرتے تھے اور آج آپ ماشاءاللہ سے ٹی وی ٹوڈے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. یہ سفر کیسے کٹا اور اتنی ترقی کیسے حاصل کی آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بڑی سادی سی بات ہے, 22 سال تھے تو 22 سال میں آہستہ آہستہ میں ترقی کرتا گیا. اس میں ٹیلنٹ کی تو کوئی بات ضرورت ہوتی نہیں ہے میرے خیال میں زیادہ. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جرنلزم کا ایک ڈرا بیک یہ ہے, یہ جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ یہ لوگ تو یہ اس بات کو آن نہیں کرتے, پر میں آپ کو بالکل سچ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بندہ, جو گھر کا بچہ سب سے نالائق ہوتا ہے, جو پڑھتا نہیں ہے, اس کو جرنلزم میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو پہلے ٹرینڈ تھا وکیل بنانے کی کوشش کرتے تھے, اب وہ اس کو جرنلزم میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے جرنلزم کا معیار جو ہے وہ کوئی رہ ہی نہیں گیا اور اس میں محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے جو ادھر سے سنا ادھر بتا دیا, اس کو تصدیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اب تو جرنلزم رہ ہی نہیں گئی. اور اگر جرنلزم کا کوئی معیار ہوتا جو پچھلے دور تھے جب جو بڑے بڑے صحافی گزرے ہیں تو انہوں نے کوڑے بھی کھائے, وہ پابند سلاسل بھی رہے, تو ان کا تو وہ معیار تھا. ہمارا معیار تو صرف پیسہ ہے, ہم نے صرف پیسہ کمانا ہے, ہم خدمت کوئی نہیں کر رہے. اچھا, تو اس لحاظ سے تو پھر یہ ہوا کہ مطلب سچ اور جھوٹ کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی, جو خبر آئی وہ چلا دی. دیکھیں, اگر میں ایک اس میں مجبوری بھی ہے, اگر میرے پاس ایک خبر آتی ہے وہ بریکنگ نیوز ہے, میں اپنے ٹی وی چینل کو وہ مہیا کرنا چاہتا ہوں, میں اس کی تصدیق کے لیے اگر لگ جاؤں گا تو 250 اور ٹیلی ویژن جو ہیں اس کو تصدیق کے بغیر چلا دیں گے اور میرے نمبر ختم ہو جائیں گے, میری ریٹنگ نہیں آئے گی. تو میری مجبوری ہے تصدیق کے بغیر میں خبر چلا دوں. اچھا, ریٹنگ کیا ہوتی ہے اور ریٹنگ کے لیے کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے, تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟ ہاں, ریٹنگ کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ ریٹنگ سب سے پہلے تو پہلے آپ یہ سمجھیں اور آپ کے ناظرین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ریٹنگ کا ضروری ہونا کیوں ہے. ریٹنگ بیسکلی ہماری جو اب میڈیا انڈسٹری ہے یہ ایک انڈسٹری کا درجہ اختیار کر چکی ہے. یہ انڈسٹری ہے اور یہ باقاعدہ طور پہ کوئی خدمت اور کوئی اس پہ اصلاح کے لیے کام نہیں کر رہی, یہ پیسے بنانے کے لیے کام کر رہی ہے. یہ فیکٹریاں ہیں پیسے بنانے کی. یہ ریٹنگ اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کمرشلز ہوتے ہیں, جو اشتہاری کمپنیاں ہوتی ہیں, جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہوتی ہیں, ایک پیپلز میٹر لگے ہوتے ہیں. پیپلز میٹر یہ طے کرتا ہے کہ کون سا ٹی وی کتنا دیکھا گیا, کتنے لوگوں نے دیکھا, اس کے مطابق ہمیں بزنس جنریٹ ہوتا ہے, اس کے مطابق ہمیں بزنس ملتا ہے. اس کے لیے ہم نے ریٹنگ جنریٹ کرنی ہوتی ہے. وہ سچ پہ جنریٹ ہو, وہ جھوٹ پہ جنریٹ ہو, وہ ہمارا ایشو نہیں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ریٹنگ آنی چاہیے اور پیپلز میٹر میں ریٹنگ آنی چاہیے, اور دوسرے میٹرز جو اب گورنمنٹ نے بھی اپنے کوئی کریٹ کر لی ہیں میٹرز, اس میں ریٹنگ آنی چاہیے. وہ ریٹنگ آئے گی, ہمیں بزنس ملے گا, اٹ مینز ہم کامیاب ہیں. اچھا, ایک اینکر کا جو کریئر ہوتا ہے وہ کس طرح گرو کرتا ہے؟ اسے اپنے مارکیٹ میں آنے کے لیے, اپنے مارکیٹ ویلیو بڑھانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ اینکر جو ہیں وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یا اپنا کیریئر سیکیور کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایکسکلوسیو کی تلاش میں ہوتے ہیں.
کوئی نہ کوئی انہونی کی تلاش میں ہوتے ہیں. یہ وہ اینکرز کامیاب ہو سکتے ہیں جو بطور رپورٹر رہ چکے ہیں. جو پیراشوٹر ہیں وہ نہیں کامیاب ہوں گے, ان کے پاس جنرل نالج نہیں ہے, انہیں گراس روٹ لیول کا پتہ نہیں ہے. ان کو جب پتہ نہیں ہے تو وہ پھر آپ سے سن کے میرے سے سن کے آگے چلا دیتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا اس کی بیس کیا ہے. اس لیے اینکر وہ کامیاب ہوگا جو بیسک رپورٹر ہوگا, اور رپورٹر جو ہوگا وہ بطور اینکر کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ اسے گراس روٹ لیول کا پتہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ کون سی بات کب, آج سے 20 سال پہلے کیا ہوا تھا اور 20 سال بعد کیا ہو رہا ہے. وہ آج کوئی بات ہوگی کہ آج کوئی پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, بیوروکریسی یا حکومتی لیول پہ یا میڈیا ہاؤسز میں کوئی ایونٹ ہوگا تو وہ اس کو 20 سال پرانی جو اس نے کور کیا ہوگا نا ایونٹ, وہ بھی یاد ہوگا. وہ اس کو اس سے ریلیٹ کرے گا, اس کی بات میں جان پیدا ہو جائے گی. اچھا, آپ کے خیال میں جو میڈیا چینلز ہیں کیا ان کو آزادی حاصل ہے؟ اگر آزادی حاصل ہے تو کیا وہ اس کا غلط استعمال کریں, اور اگر آزادی حاصل نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اچھا, یہ کوئی بھی کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ پرویز مشرف کے دور میں میڈیا ہاؤسز بہت آزاد تھے, پرویز مشرف کے دور میں اتنے لائسنس دیے گئے. شیخ رشید صاحب اکثر یہ راگ الاپ رہے ہوتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میڈیا کبھی بھی پاکستان میں آزاد نہیں رہا. مجھے جہاں تک نالج ہے, میں بات کروں گا جنرل ضیاء الحق سے لے کے اور اب تک کی. یہ جو ہمارے میڈیا ہاؤس ہیں وہ نیوز پیپر ہے, وہ ٹیلی ویژن ہے. وہ اس میں جب بھی آپ کوئی ایسی نیوز دیں گے جو حکومت کے ناپسند ہوگی اور ان کی منشا کے مطابق نہیں ہوگی, وہ آپ کو وارن کریں گے بذریعہ پیمرا. اگر آپ باز نہیں آئے تو آپ کی نشریات معطل ہو جائیں گی. اچھا, نشریات معطل ہونا چھوٹا کام ہے, اس کو آپ پھر منت ریکویسٹ کر کے بحال کرا سکتے ہیں. ابھی حال ہی میں نیو ٹی وی کی نشریات جو ہیں معطل ہوئی ہیں, ابھی بحال ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ان میں بھی وہ حکومت کے حسب منشا وہ کام نہیں کر رہے تھے. اچھا, اس کے بعد اگر آپ ان کی حسب منشا کام نہیں کریں گے تو وہ سرکاری بزنس جو ہے نا وہ آپ کو فیڈ کرنا بند کر دیں گے. جب سرکاری بزنس فیڈ کرنا بند ہو جائے گا تو آپ کا جو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا, فنانس ڈسٹرب ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کا ٹی وی اپنی موت خود مر جائے گا. جب گورنمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی, نہ کوئی ٹی وی چل سکتا ہے, نہ کوئی اخبار چل سکتا ہے. اپنی بیس پہ کوئی نہیں چل سکتا. اچھا, ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ بھی بند کی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے؟ ایڈورٹائزمنٹ سرکاری, مطلب مطلب گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا. اچھا, ایک آپ ایک الیکٹرانک فرم کے مالک ہیں, اس کا آپ ایڈ دیتے ہیں 30 سیکنڈ کا میرے ٹی وی کو, وہ 30 سیکنڈ کا ایڈ مجھے آپ دیں گے 50,000 کا. اسی طرح اگر گورنمنٹ آف پاکستان یا کوئی کسی بھی صوبے کی گورنمنٹ مجھے اپنی کسی پروڈکٹ کا ایڈ دیتی ہے کہ انہوں نے زراعت میں بہت اچھا کام کر لیا ہے, انہوں نے پاسکوز نے گندم بہت اچھی خرید لی ہے, ہیلتھ میں بڑی انہیں کریٹیو کام کیا ہے, کچھ بھی, تو وہ جو ایڈ ہوگا 30 سیکنڈ کا وہ ہوگا 3 لاکھ روپے کا. یہ ریشو ہے. اس لیے ہمیں کمرشل ایڈز میں اتنا بینیفٹ نہیں فیل ہوتا جتنا ہمیں اس میں فیل ہوتا ہے سرکاری ایڈز میں. ان کا ڈیوریشن, کمرشل ایڈ کی ڈیوریشن اور سرکاری ایڈ کی ڈیوریشن 30 سیکنڈ کی ہوگی, وہ 5 گنا ریٹ میں اس سے زیادہ ہوگا کیونکہ وہ سرکار کا مال ہے نا. تو وہ پھر وہ ہمیں نوازتے ہیں. اس کو ایک کہتے ہیں کہ آپ سیاسی یا کہہ لیں جو بھی قدغن کہہ لیں یا سیاسی رشوت کہہ لیں, اس کے بغیر ٹی وی چینل اور اخبار نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو روڈ شوز ہوتے ہیں اور کرائم شوز ہمیں دکھائے جاتے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہوتی ہے اور کتنی نہیں ہوتی؟ یہ روڈ شو, کرائم شو, روڈ شو بھی آپ مطلب آج لاک ڈاؤن ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ باہر چلے جائیں روڈ شو کرنے لگ جائیں تو آپ کو پتہ ہے آپ 100 لوگوں کے شارٹس کریں گے تو 100 کے 100 لوگ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف بات کریں گے, پر آپ چلا نہیں سکیں گے اس کو, کیونکہ اگر آپ چلائیں گے تو آپ کو پیمرا سے نوٹس آ جائے گا یا فون آ جائے گا کہ آپ نے یہ بڑا غلط وائلیشن کی ہے, یہ وائلیشن ہے, وہ وائلیشن ہے, تو آپ اس کو چلا ہی نہیں سکیں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر 5 بندوں کے شارٹ کیے ہیں تو انہوں نے حکومت کے خلاف بولنے ہیں تو پھر 10 بندوں کے ہمیں ایسے شارٹ کرنے پڑتے ہیں جن کو ہم خود کہتے ہیں کہ آپ حکومت کی فیور میں بولیں. ہاں, پلانٹڈ, یہ ہوتا ہے. تو اس لیے میڈیا میں دکھائے جانے والی کافی چیزیں جھوٹ ہوتی ہیں. صحیح. تو آپ کے خیال میں ہمیں کتنا یقین کرنا چاہیے, کتنا نہیں کرنا چاہیے؟
دیکھیں ابھی تو میرے خیال میں اگر مجھے آپ پوچھیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی انہونی خبر جو ہے اس پہ میڈیا کی خبر پہ یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ خود تصدیق نہ کر لیں. اس کی وجہ ہے میں آپ کو اس کا سسٹم بتا دیتا ہوں. لائک ایک ٹی وی چینل نے ایک خبر بریک کر دی ہے کہ عمران خان نے استعفیٰ دے دیا. اب وہ جس ٹی وی چینل کے مانیٹرنگ روم میں وہ سکرین لگی ہوئی ہے اس نے فوراً اپنے ڈی این کو بیورو چیف کو اور متعلقہ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ چل گیا ہے فلاں ٹی وی پہ فلاں نے استعفیٰ دے دیا. تو انہوں نے کہنا ہے کہ آپ یہ نہیں کہنا کہ آپ اس کو کنفرم کریں, انہوں نے کہنا ہے کہ یہ ہم چلا رہے ہیں اگلی خبر دیں. اچھا اس نے چلا دیا تو ہم بھی چلا دیتے, ہم بھی چلا رہے ہیں اگلی خبر دیں. میں آپ تو پاکستانی میڈیا ہاؤسز کی بات کر رہے ہیں. یہ تھوڑے دن پہلے آپ کو پتہ ہے کرونا سے بورس جانسن جو ہیں پرائم منسٹر آف انگلینڈ, وہ آئی سی یو میں چلے گئے تھے, کرونا کی وجہ سے بیمار تھے. تو میں نے بی بی سی پہ خود دیکھا ہے اور سی این این پہ ان کے ٹکر چلتے ہوئے کہ بورس جانسن جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ ٹکر فلیش ہوئے اور پھر بند ہو گئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ بھی ریٹنگ کے لیے کیا گیا نا, تمام میڈیا ہاؤسز ایک جیسے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جب وہ ٹکر بند ہو گئے, وہ تھوڑے سوبر ہیں ہمارے سے, تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے تھوڑا سا فلیش کر کے ٹکر بند کر دیے کہ اس کی وہ تصدیق نہیں ہو سکی تو اس کو بند کر دیں. ہم کہتے ہیں تصدیق نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں, ریٹنگ تو اوپر گئی نا, بس یہ کہا. ٹھیک ہے. اچھا ہر میڈیا چینل کی اپنی کوئی نہ کوئی پالیسی ہوتا ہے اور وہ اسی پالیسی کے تحت چیزوں کو جو ہے فروغ دیتے ہیں یا پھر ان کو ڈسکریج کرتے ہیں. آپ اس بات کو کسی حد تک مانتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ٹی وی چینل کی اپنی مفادات کی پالیسی ہوتی ہے, ادروائز تو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی محبت کی پالیسی تو کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کے خیال میں مطلب پاکستان کے مفاد میں کوئی نہیں ہے؟ پاکستان کے مفاد میں نہیں, ذاتی مفادات پہ یہ ساری پالیسی بنتی ہے. لائک میرا آپ ایک ٹی وی چینل دیکھ لیں وہ پی ٹی آئی کا ترجمان ہے, ایک ٹی وی چینل دیکھ لیں وہ نون لیگ کا ترجمان ہے, ایک ٹی وی چینل دیکھ لیں وہ پیپلز پارٹی کے پے رول پہ ہے. سر جو ٹاک شوز ہیں جہاں پہ 3 سے 4 لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ان سے ریویوز لیے جاتے ہیں اور وہ لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا ہوتا ہے اور اس کی اینڈنگ کوئی نہیں ہوتی, ایسے ٹاک شوز کا کیا فائدہ ہے یا ایسے ٹاک شوز کیوں رکھے جاتے ہیں؟ ریٹنگ بتایا تو ہے اس لیے رکھے جاتے ہیں, اس کے لیے ہم کوئی مورلی کسی کو گرو تو نہیں کر رہے ہوتے, کسی کو مینٹلی برین واشنگ تو نہیں کر رہے ہوتے. ہم تو صرف ویسے ہی اپنی ریٹنگ بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھا آپ نے شیخ رشید کی اور انس ثناءاللہ کی کتنی لڑائی ہوئی فلاں ٹی وی پہ, وہ ریٹنگ بڑھتی ہے نا, اس سے ہمیں بزنس جنریٹ ہوتا ہے. ریٹنگ جب بڑھے گی وہ ایشو نہیں ہے. وہ اصل پرابلم کیا ہے, جب ریٹنگ آئے گی نا, آپ کا جو ٹی وی ہے اس کی ریٹنگ آئی ہے اس پروگرام کی, اس پہ میں جھوٹ بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں, یہ ایشو نہیں ہے, ایشو ریٹنگ ہے. وہ اس ریٹنگ پہ ہی آپ کو بزنس جنریٹ ہونا ہے. تو اس لیے وہ ٹاک شو وہ لڑائیاں کروا دیتے ہیں, جھگڑے کروا دیتے ہیں, جس طرح آپ کو پتہ ہے. اب لوگوں نے, میرا خیال ہے اب یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, اب لوگ ٹاک شو سے آوازار ہو گئے ہیں, اب لوگ واپس آ رہے ہیں, ٹاک شو سے واپس آ رہے ہیں. اب لوگ یہ اب ٹرینڈ نیا آ رہا ہے, اب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں حقیقت. اب لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ چینلز پہ حقیقت نظر نہیں آ رہی, چینلز پہ پلانٹڈ چیزیں ہیں, چینل کے مالک اور اس کے جو نمبر 2 ہیں ان کی مفادات کے مطابق چیزیں ہیں. آپ دیکھیں نا, جس چینل پہ آپ پی ٹی آئی کو بالکل پازیٹیو دکھا رہے ہیں, دوسرا چینل اسی ملک میں مسلم لیگ نون کو پازیٹیو دکھا رہا ہے. دونوں میں سے ایک تو ٹھیک ہے نا, یا وہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے, دونوں تو ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ جو آپ کے چینل کا مالک ہے اس نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں, اس نے اپنے انٹرسٹ دیکھنا ہے. جب وہ اپنا انٹرسٹ دیکھے گا اس کو ہی وہ واچ کرے گا, وہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, وہ فنڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, وہ حکومتی ایفیلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اچھا آپ کے خیال میں کیا اقدامات ہونے چاہیے تاکہ نظام تھوڑا سا درست ہو, ایک سسٹم بنے؟ پاکستان میں تو میڈیا جتنا کنٹرولڈ میڈیا ہے اور آزاد کبھی بھی نہیں رہا, میری ہوش میں تو نہیں رہا. پہلے شاید ہو جب انہیں کوڑے شوڑے پڑتے تھے تب شاید ہو, اب تو نہیں. اب وہ جرنلزم نہیں رہی, اب پیسوں کی دوڑ ہے. وہ یہ نہیں کہ جرنلزم میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں پیسوں کی دوڑ ہے. اب ہم مثبت لکھ نہیں سکتے, جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم کہہ نہیں سکتے. میں نے آرٹیکل لکھتا ہوں, 6 آرٹیکل لکھتا ہوں, تو میرا ایڈیٹر جو ہے وہ جس کو میں بھیجتا ہوں آرٹیکل, تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میں آپ سے بڑا شرمندہ ہوں, لکھا تو آپ نے بہت اچھا پر ہم چھاپ نہیں سکتے. یہ بھی حال ہی کی بات ہے.
وہ کہتا ہے آپ ویسا کیوں نہیں لکھتے جیسا آپ پہلے لکھتے تھے. میں بھی پہلے ویسے ہی لکھتا تھا جیسی میں باتیں کر رہا ہوں. مطلب میں پرو گورنمنٹ لکھتا تھا, میں پرو مفادات لکھتا تھا. اب میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اپنے ذہن اور دل کے مطابق لکھنا چاہیے, میرا دل چاہتا ہے ویسا لکھنے کو. تو ویسے اب وہ مجھے بار بار یہی کہتا ہے کہ آپ میرے کچھ 6 سے 7 آرٹیکل پینڈنگ پڑے ہوئے, اب میرا آگے لکھنے کو بھی دل نہیں کرتا کہ اب میں کیا لکھوں. جو وہ لکھوانا چاہتے ہیں وہ میں لکھنا نہیں چاہتا, جو میں لکھتا ہوں وہ چھپ نہیں سکتا. تو لہٰذا ہمارا بڑا کنٹرول میڈیا ہے, پیمرا بن گیا ہے, وہ ایک اتھارٹی ہے, اور وفاق کے جو آفسز ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں میڈیا کو. میڈیا اب کیونکہ جب حکمرانوں کے اشاروں پہ چلنا شروع ہو جائے تو میڈیا بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور اب ہمیں عادت پڑ گئی ہے, ہمارے 80-90% بجٹ جو ہیں وہ ہمارا اچیو ہی سرکاری بزنس سے ہوتا ہے, تو اب ہم اس کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے. آپ اپنے طور پہ کچھ اقدامات کریں اپنے ٹی وی چینل پہ یا باقی پہ جہاں پہ آپ کا اختیار ہے؟ کرنا چاہیے. تو میرا بھی جو چیئرمین ہے مجھے نکال دے گا جب میں ایسے کام کروں گا, جب اس کو سرکاری بزنس نہیں ملے گا, جب اس کو حکومت کے پرو بات نہیں ملے گی اور حکومت پیمرا اس کو اعتراض کرے گا, تو اس کو میں عزیز ہوں یا اپنا پروجیکٹ عزیز ہے. میں تو اپنا خود بھی بنا لوں تو میں کیا آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نہیں کر سکوں گا. میں اگر اپنا چینل خود بنا لوں تو شاید خود نہ کر سکوں, نہیں تو پھر ٹارگٹ اس کے ایکسپینس کس طرح اچیو کروں گا. اگر میں سچ دکھانا شروع کر دوں گا, سچ لکھنا شروع کر دوں گا, تو اس کے ایکسپینس جو 5-7 کروڑ پہ ایوریج مجھے ملنے ہیں سالانہ ماہانہ, ٹھیک ہے نا, پر منتھ ملنے ہیں گورنمنٹ سے مجھے, تو وہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ وہ پھر میں اپنی جیب سے پلے سے کروں گا. جب میں اس قابل ہو جاؤں گا تو شاید میں اپنا چینل بنا لوں. فیصل بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا اور بڑے کھڑے کھڑے جواب دیے ہمیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین اس انٹرویو کے ذریعے میڈیا کو مزید بہتر طریقے سے جان چکے ہوں گے. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.